السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم 2 چیپٹرز کور کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ 2 چیپٹرز کی سلائیڈ یا لیکچرز نہیں دیکھے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے وہ دیکھیں، کیونکہ چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ اس چیپٹر کے لیے بہت زیادہ ایز اے بیس کے طور پہ یوز ہوتا ہے. سو اسٹوڈنٹس، آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے وہ بیسک سے کنسیپٹس ہی ہیں، کچھ ڈیزائن پروسیس کے ریلیٹڈ، جس میں ہم فزیبلٹی اسٹڈیز، ریکوائرمنٹ انالسس، پروجیکٹ پلاننگ اور ڈیٹا انالسس کے ریلیٹڈ تھوڑی سی ڈیٹیل لیں گے. سب سے پہلے ذرا اس چیپٹر کا اوور ویو لیتے ہیں اور آج کے ٹاپکس کا بھی ریلیٹڈ تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں. ایک تو اس چیپٹر میں ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل لیں گے کہ ہم نے اگر ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہے، ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، فار ایگزامپل کسی کالج کے لیے، کسی ہاسٹل کے لیے، کسی ہاسپٹل کے لیے اگر ہم نے کوئی ڈیٹا بیس بنانا ہے، تو وہ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے اس سے پہلے جو ڈیزائننگ کا پروسیس آ رہا ہوگا وہ ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے. اب ڈیزائن کے پرسپیکٹیو سے جب ہم جاتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، تو ڈیزائن کا پروسیس ہے، اس میں کچھ سٹیپس انوالو ہوں گے. اب وہ آپ کے پروسیس کے سٹیپس سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو کیری آؤٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا جو آگے والا ڈیزائن کا پروسیس ہے وہ اسموتھلی چل سکے. ٹھیک ہے. اب یہ والے آپ کے سٹیپس ڈیزائن پروسیس کا پارٹ تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو آگے کا ڈیزائن پروسیس ہے اس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کر سکو. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فیزیبلٹی اسٹڈی آتی ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی ہم جنرلی انیشیل انویسٹیگیشن یا پریلیمنری اسٹڈی بھی بولتے ہیں. یہ ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو ہم ڈیزائن یا ڈیٹا بیس ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ یوزیبل بھی ہوگا کہ نہیں، کیا وہ افورڈیبل بھی ہوگا کہ نہیں. کیونکہ ہمارے پاس اسٹارٹ میں کچھ اماؤنٹ ہوگی، ریسورسز ہوں گے، ہمارے پاس ایک سرٹن ڈیڈ لائن ہوگی. ہم اس کے حساب سے یہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ کیا ہم وہ ساری چیزیں، ریسورسز کنزیوم کرنے کے بعد، ٹائم لگانے کے بعد جو ہمارا فائنل پروجیکٹ تیار ہوگا، کیا وہ یوز بھی ہو سکے گا کہ نہیں، کیا وہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں، کیا وہ ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے انڈر آ جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کو انیشیل انویسٹیگیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو مین گول ہمارا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہی ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے، صرف یہی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کون سا سب سے بہتر سلوشن ہوگا. ہمارے پاس ہو سکتا ہے ایک پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ملٹیپل سلوشنز ہو، تو اس میں سے کون سا ایسا ہوگا جس میں ہمارے ریسورسز کم کنزیوم ہوں گے، ہمارا ٹائم کم سے کم لگے گا، تو وہ جو فیزیبل سلوشن ہوگا ہم اس کو آپٹ کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس سیکنڈ سٹیج آتی ہے ریکوائرمنٹ انالسس کی. اگر ہماری فیزیبلٹی اسٹڈی اوکے ہے کہ جی ہم نے اب جو سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے وہ افورڈیبل بھی ہے، وہ یوزیبل بھی ہوگا، تو ہم نیکسٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے، ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہے، اس میں پاسبل انپٹس کون سی ہوں گی، اس کی فنکشنالٹی کیا ہوگی. وہ ساری چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے انڈر آ جاتی ہیں کہ آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ ڈیٹا بیس بنانے کے اس مقصد کے لیے جا رہے ہو، اس میں کیا کیا چیزیں آپ دو گے. فار ایگزامپل آپ اگر کالج کے لیے بنا رہے تو اس میں کن کن کا ڈیٹا آپ اسٹور کرو گے، آپ نے کتنا ڈیٹا اسٹور کرنا ہے، وہ اسٹور کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا کیا آپ نے اس پہ کام کرنے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں. اب اس سٹیج میں آپ کیا کرتے ہو، وہ ساری ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہو، اور جنرلی جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے یا یوزر ہوتا ہے جو آپ سے پروجیکٹ بنوا رہا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس ڈیزائن کروا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جو نیڈز ہیں، وہ جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو اسٹیج میں وہ بتاتا ہے آپ کو. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس پروجیکٹ پلاننگ آتی ہے. اب جب ہمارے پاس ویزیبلٹی اسٹڈی بھی آ گئی ہے کہ ہمارے پاس ویزیبلٹی اسٹڈی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمارا سسٹم افورڈیبل بھی ہے، یوزیبل بھی ہوگا، ریکوائرمنٹ کی بیس پہ ہمیں ریکوائرمنٹس بھی مل گئی ہیں، تو اب ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے پاس چیک کرتے ہیں کہ ریسورسز کتنے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، اور ان کی بیس پہ ہمیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم کتنا لگے گا اور ہمارے ریسورسز کنزیوم کتنے ہوں گے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک اسکیجول بناتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں. اور پلان آپ کا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سٹیج آپ کی موسٹ امپورٹنٹ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر پلان پہ نہیں چلو گے تو آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا پورا پروجیکٹ آگے جا کے فیل ہو جائے. سو اس میں آپ اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی آپ کی ٹاسک ہوں گی جو اس کے بعد آپ کی سٹیجز آئیں گی، ان کو آپ کیا کرتے ہو، آپ ڈیوائڈ کرتے ہو ٹائم کے حساب سے، اپنے ریسورسز کے حساب سے. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ ایک آپ کے پاس فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کاسٹ آتا ہے، کیونکہ آپ نے اسی سٹیج میں ہی یہ بھی پلان آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ
کا خرچہ کتنا ہوگا، آپ کی کاسٹ کتنی ہے کہ اب اس کاسٹ میں آپ نے سیلریز وغیرہ بھی کاؤنٹ کرنی ہوتی ہیں، آپ نے مارکیٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کرنی ہے، آپ نے اگر کوئی نئی چیز پرچیز کرنی ہے تو وہ بھی اسی کے انڈر آئے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کرنا پڑتا، آپ کو اس سٹیج میں ساری وہ اسٹیمیٹ کرنا پڑتا اور پھر اس کے حساب سے آپ کو ایک پلان تیار کرنا پڑتا ہے. اب لاسٹ اسٹیج ہمارے پاس جو ڈیزائن پروسیس سٹارٹ ہونے سے پہلے آتی ہے وہ ڈیزائن انالسس ہے، کہ ہمارے پاس ڈیزائن انالسس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم آگے جا کے جو ڈیزائن ہم نے کرنے ہیں اس کی لاجیکل ڈیزائن کیسا ہوگا یا فزیکل ڈیزائن کیسا ہوگا، اور اس میں ہم ایکٹیویٹیز جو کیری آؤٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا فلو ڈائیگرامز ہوں گے جن کو ہم ڈی ایف ڈیز بھی بولتے ہیں، ڈیسیجن ٹریز ہوں گے، ڈیسیجن ٹیبل ہوں گے. اب ہم ان ڈیسیجن ٹریز وغیرہ ڈیسیجن ٹیبلز وغیرہ ان پہ ہم ڈیٹیل میں آگے ڈسکشن نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارا جو ٹاپک ہے یا جو ہمارا کورس ہے اس کے وہ اسکوپ سے باہر ہے. تو لیکن اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو پھر آپ کمنٹس میں پوسٹ کریں، ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اس کے بیس پہ جو امپورٹنٹ کوشچن بنے ہیں جنرلی شارٹ کوشچنز ہی پوچھے جاتے ہیں. اس میں فیزیبلٹی اسٹڈی کا پوچھا جاتا ہے کہ اس کو ڈیفائن کریں، ریکوائرمنٹ انالیسس کو ڈیفائن کریں، پروجیکٹ پلاننگ اور فیزیبلٹی اسٹڈی میں فرق کیا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر پروجیکٹ پلاننگ ہم کیری آؤٹ کیوں کرتے ہیں. تو یہ کچھ شارٹ کوشچنز ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. اس میں ہم نے آج اوور ویو لیا کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہماری چند ایک سٹیجز ہوتی ہیں ان میں فیزیبلٹی اسٹڈی سب سے پہلے آتی ہے. اور فیزیبلٹی اسٹڈی ہم نے کہا کہ یہ انیشیل انویسٹیگیشن آپ کی ہوتی ہے جو آپ کیری آؤٹ کرتے ہو موسٹ فیزیبل سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. پھر اس کی بیس پہ آپ ریکوائرمنٹ گیدر کرتے ہو کہ جی آپ کے ڈیٹا بیس میں کیا کیا انپٹ ہونی چاہیے اور کیا کیا فنکشنالٹی پرفارم کر سکنا چاہیے وہ. تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ انالیسس کی اسٹیج آ جاتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ جی ان دونوں کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ٹائم اور کاسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک پروجیکٹ پلان تیار کرتے ہیں، ایک اسکیجول تیار کرتے ہیں اور اس اسکیجول کو ہی ہم آگے فالو کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ڈیٹا انالسس بھی ہماری ایک امپورٹنٹ فیز ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اس سبجیکٹ کے اس کورس کے اسکوپ سے وہ باہر ہے. سو اسٹوڈنٹ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی آگے جو اپڈیٹ ہے اس کو مس نہ کریں. تھینک یو سو مچ.